درود شریف کی فضیلت کی حدیث شریف، یہ حدیث سنن نسائی، کافی حدیث کی کتابیں ہیں، کافی وقت لگے گا اگر میں سب کتابوں کا نام لوں، حدیث کا نمبر بولوں۔ اور حدیث کا نمبر اور کتابوں کا نام اس لیے بولتے ہیں کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ درود شریف پڑھنا سچی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو حدیث نہیں قرآن بھی پڑھ کے سناؤ تو ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ جو نہیں پڑھتے درود ان کے بھی نصیب جگا دے۔ آج کی دعا ہماری یہ ہے، وہ بھی درود اور سلام پڑھا کریں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے پیارے آقا، سونے آقا، میٹھا بولنے والے آقا، بہت ہی پیارے آقا اور امت کے اوپر بہت مہربان آقا، شفاعت کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، نورانی ارشاد ہے، عالی شان ارشاد ہے، خوشبودار ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو، ایک حدیث میں لکھا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ حکم فرماتے ہیں کہ زمین پہ اتر جاؤ اور گلی گلی، نگر نگر، محلے محلے اور ہر دروازے کے باہر کان لگا کے سنو، کسی گھر سے میرے محبوب کے درود کی آواز آتی ہے۔ یہ میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ حدیث پڑھی ہے۔ پہلے ہم وہ حدیثیں پڑھتے رہے ہیں جن حدیثوں کے کچھ حصے کاٹ دیے گئے ہیں، اس میں صرف لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ محبوب جس گھر میں آپ کا ذکر نہیں ہوتا، میں سمجھوں گا میرا ذکر ہوتا ہے تو وہ میرا ذکر نہیں ہوتا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اے محبوب جو آپ کی بات نہیں کرتا وہ میری بے شک نہ کرے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ اور فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم ہوتا ہے کہ نیچے زمین میں اتر جاؤ اور گلیوں میں پھرو اور ہر گھر میں کان لگا کے سنو کس گھر سے مدینے کی خوشبو نکلتی ہے، کس گھر میں مدینے کی یاد میں موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں، کس گھر میں اگربتی لگائی ہے کہ سرکار نے آنا ہے، گھروں کو سجا لو۔ ایک فرشتہ ایک محفل کو پاتا ہے اور وہ سب فرشتوں کو آواز دیتا ہے، آ جاؤ، جس کے لیے اللہ نے اتارا تھا وہ محفل ہمیں مل گئی ہے۔ وہ فرشتے سارے جمع ہو جاتے ہیں اور حدیث پاک میں لکھا ہے اگر درود سلام پڑھنے والے کھڑے ہیں تو فرشتے آس پاس چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر درود شریف پڑھنے والے بیٹھے ہیں تو آس پاس چاروں طرف فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ درود شریف ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ اور جب دعا مانگی جاتی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، تو وہ دعا پہ سب فرشتے آمین کہتے ہیں۔ آخری حصہ حدیث کا بڑا کمال ہے، آپ کو سکون ملے گا سن کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ اجازت دے کے بھیجی ہے کہ اگر میرا ذکر کرتے ہوتے تو تم آسمانوں پہ آ کے مجھ سے اجازت لے کے انہیں بخشش کی خوشخبری سناتے، لیکن ایک اختیار میں فرشتوں آپ کو دے کے بھیج رہا ہوں، اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی میرے محبوب پہ درود اور سلام پڑھ رہے ہوں تو آپ ان کو وہی بخشش کی خوشخبری سنا کے واپس آنا۔ یا
रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लजपाल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत, अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया है अगर मेरा ज़िक्र होता तो आप मेरी बारगाह में आसमानों पे आके मुझे बताते कि कौन कौन ज़िक्र कर रहा है और कौन कौन क्या मांग रहा है। लेकिन अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद और सलाम भेजा जा रहा हो, उस महफल के हर फर्द को ये खुशखबरी सुना के वापस लौटना कि आपको बख्श दिया गया है, आप पे अल्लाह राज़ी हो गया है, आपको अल्लाह ने अपनी रज़ा अता कर दी है। और मैं सुबह ये हदीस पढ़ रहा था एक दरवेश के सामने, तो उन्होंने आगे मुझे ये भी इजाफ़ा किया कि जब फरिश्ते 70,000 आते हैं ना, सुबह गुंबद खिज़रा का तवाफ़ करते हैं और दरूद की गूंज लगाते हैं और लजपाल के फैज़ान से झोलियाँ भरते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो वो हर उम्मती के कान में मुबारक देते हैं, भाई मैं तो एक दफ़ा आया हूँ, दोबारा ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा, तुझे मुबारक हो, तू कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, चौथ भी आ सकता है, तू हर ज़िंदगी के हर दिन आ सकता है, तो कितना उम्मती खुश नसीब है। तो ये महफ़ल चूँकि दरूद शरीफ की है, सलाम पढ़ने की है, आप आने वालों को मुबारक हो इस हदीस के तहत कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, दरूद पढ़ने वालों, सलाम पढ़ने वालों, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है। इसमें एडवांस बशारत है।